بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مشرق سپورتس پروګرام سره زم شافیصل لګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په نړیوال ټي20 ورلد کپ 2023 دا وخت روان دی. د دې کوم لومبنۍ مرحله چې وا هغه په امریکا کې تر سره شوې ده او دا وخت د سوپر 8 دویمه مرحله په ویسټ انډیز کې روانه ده. په دغه دویمه مرحله کې د بیګا د افغانستان او بھارت میچ شوی دی. بھارت افغانستان ته په 29 رنزونو سره ماته ورکړې ده. دا زمونږ نن موضوعات دي. په دې کې بل کوم میچ چې هغه نن د استرالیا او د بنگلادیش او دغه میچ کې د باران انټری شوې ده او باران له وجې استرالیا د ډیلیس میتھډ لاندې په 28 رنز باندې دغه میچ ګټلې دی. بلخوا نن پنځم میچ دی دا وخت د انګلند او ساوث افریقې ترمنځ روان دی او دا وخت د ساوث افریقې بیټینګ روان دی. بلخوا زمونږ موضوع چې دا پخوانی بلېباز احمد شهزاد په ناقصه کارکردګۍ د ټیم نه مطالبه کړې ده چې هغه د قوم نه معافي وغواړي. د نه علاوه بلخوا د چیمپیون ټرافۍ تیاریان هم روانې دي او د قذافي سټیډیم د تزیین او آرایش کار هم روان دی. زمونږ بله دویمه موضوع چې ده هغه ده د ایشین روډ سایکلینګ چیمپیونشپ کې ډبل ګولډ میډلیسټ علي الیاس وطن ته واپسي کړې ده. ایشین روډ سایکلینګ سکریچ ریس کې علي الیاس دویم ګولډ میډل حاصل کړی کوم چې د پاکستان د پاره یو لوی اعزاز دی. او دین علاوه په تایلند کې روان شوټینګ چیمپیونشپ کې پاکستان کشماله طارق د سرو زرو تمغه ګټلې ده. بلخوا ګلفام جوزف د پاکستان ګلفام جوزف سلور میډل هم په خپل نوم کړی دی. په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو. ما سره سټوډیو کې موجود سینیئر صحافي او سپورتس جرنالست عمران یوسفزئی صاحب. عمران صاحب تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه شاه فیصل. تھینک یو. عمران صاحب د سوپر 8 مرحله روانه ده. دغه مرحله کې افغانستان ته شکست شوی دی. دغه بنگلادیش ته شکست شوی دی. نو دغه میچونو حواله سره به هم خبرې کوو. خو دا وخت موږ سره په ټلیفون باندې څوک موجود دي. تاسو هغې سره په لاین شئ. جی ډېره مننه شاه فیصل. او سینئر اینکر پرسن ارسلان کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ارسلان بھائی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے عمران بھائی. آپ سب کو السلام علیکم اور آپ کے چینل کی توسط سے دیکھنے والوں کو گزشتہ عید مبارک. جی بہت شکریہ ارسلان بھائی، آپ کو بھی عید مبارک ہماری طرف سے، سب کی طرف سے. یہ مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے اور آپ سچ نیوز پر اپنا بھی ایک پروگرام کرتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے. تو جو مایوس کن کارکردگی تھی، ہم نے تو ویسے پورے اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے جتنی بھی پاکستان کی پرفارمنس ہے اس پہ بات کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بحیثیت ایک اسپورٹس لور اور خاص طور پر ایک کرکٹ شائق کے، آپ کتنا مایوس ہوئے پاکستان کی پرفارمنس سے ارسلان بھائی؟ دیکھیں مایوس کن پرفارمنس بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کی بہت ساری ریزنس تھی اور ہمیں پہلے سے اندازہ تھا کہ پاکستان کوئی بہت اعلیٰ قسم کی پرفارمنس نہیں دے گی. ایک تو دھڑے بندیوں کا شکار تھی یہ ٹیم، دوسرا کیپٹن کی تلاش، کبھی کوئی کیپٹن کبھی کوئی کیپٹن، شاہین آفریدی کو ہٹانا، یہ بہت سارے ایلیمنٹس تھے. پھر چیئرمین کی تبدیلیاں، پھر فائنلی کوئی چیئرمین ملا، پھر کوچز کی تلاش، اور پھر جو آپ کی مستند ٹیم تھی وہ ساری کی ساری دھڑے بندیوں کا شکار ہو گئی. وہ جو شاندار طریقے سے کھیل رہی تھی، جس میں ایک ورلڈ کپ کا سیمی فائنل، ایک ورلڈ کپ کا فائنل، ایک ایشیا کپ کا فائنل، یہ سارا کچھ کھیلا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایشیا کپ جو کہ ون ڈے کی فارمیٹ پر ہوا، وہاں سے یہ لڑائیاں شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتے یہاں تک پہنچ گئے. تو اندازہ تھا ہمیں کہ اگر ٹیم جاتی بھی ہے جس طرح سے پاکستان میں ایک بائی لیٹرل سیریز کھیلی گئی، بی ٹیم نیوزی لینڈ کی آئی یا سی ٹیم کہیں، اس کے باوجود پاکستان اس سے 2 میچ ہار گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا حالانکہ ارسلان بھائی اس میں نیوزی لینڈ کے 8 سے 9 کھلاڑی میرے خیال سے آئی پی ایل کھیل رہے تھے. وہ جو مین پلیئرز تھے وہ آئے نہیں تھے پاکستان پلیئرز نے جو ڈیبیو کیا تھا. اس سے زیادہ کیا بات ہو. جی تو آپ کی بات صحیح ہے. وہ خیر ان کو نقصان بھی ہوا آئی پی ایل کھیلنے کا. وہ نیوزی لینڈ نے بھی دیکھ لیا آئی پی ایل کھیل کے کہ ان کو کیا نقصان ہوا. ان کی تو اپنی ٹیم کا بھی بھرکس نکل گیا. ایسا ہی ہے. آئی پی ایل کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی تو وہ اتنے زیادہ ایگزاسٹ وہاں پر پہنچے تھے اور فٹیگ کا شکار تھے، جس کی وجہ سے نہ تو ان سے بیٹنگ ہو رہی تھی نہ فیلڈنگ. سب سے بڑی بات ہے آپ سوچیں جو گولی ٹیمیں فیلڈنگ میں بڑی شاندار ہوتی ہے لیکن ان سے فٹیگ کی وجہ سے فیلڈنگ تک نہیں ہو رہی تھی. 75 رن پہ ٹیم آؤٹ ہوتی رہی. تو خیر
پاکستان کے لیے مشکل مرحلہ نہیں تھا اتنا. اگر یو ایس اے کو میں دیکھوں تو اچھی ٹیم تھی, چونکہ یو ایس اے تو میں نئی ٹیم اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ان کی آدھی سے زیادہ ٹیم پوری دنیا سے سلیکٹ کی گئی ہے. ان کے پلیئر انڈیا سے ہرمیت آیا, کورے اینڈرسن ریناؤنڈ پلیئر ہیں نیوزی لینڈ کے, وہ آئے, پھر ان کے اسٹیو ٹیلر آئے اور بہت سارے ایڈن جونز, اور یہ سارے پلیئر ایک اچھا کمبینیشن بنا اور انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ کتنی اچھی کرکٹ وہ کھیل سکتے ہیں اور سپر 8 مرحلے میں چلے گئے. ہم انہیں ہرا سکتے تھے. ڈیلاس کے پچ تھا, ڈیلاس کے پچ اس سے پہلے استعمال ہوئی, اس کا فل پوٹینشیل تھا کہ وہ 200 پہ جاتی اور پاکستان اس کا پوٹینشیل یوز نہیں کر سکا. اس پچ کا پچ کے اندر اتنا بالنگ ایلیمنٹ نہیں تھا جتنا بالنگ ایلیمنٹ نیو یارک کی پچ کا تھا. وہاں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر مشکل پڑتی بیٹنگ کو, لیکن ہم نے تو اپنی بیٹنگ کو وہاں پر بھی مشکل ڈال دیا جہاں پر 194 کینیڈا نے کیے اور یو ایس اے نے 194. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں ارسلان بھائی, ابھی جو ہمارے سابق پلیئر ہیں احمد شہزاد, انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ حارث رؤف کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن جو پرفارمنس کھلاڑیوں نے دی ہے اس کے حوالے سے جو کھلاڑی حارث رؤف کو سپورٹ کر رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن اپنی پرفارمنس کے حوالے سے ان کو قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں بالکل مانگنی چاہیے اپنی پرفارمنس میں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اور جو پرفارمنس کی قوم کے دل ٹوٹے ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ذرا احمد شہزاد سے بھی ایک بار پوچھنا چاہیے کہ بھائی جو کچھ تم آپ بول رہے ہو ٹیلی ویژن پر وہ تمہاری وجہ سے دوسرے بولا کرتے تھے ٹیلی ویژن پر, تمہیں بھی اسی طرح سے چانس ملتا تھا. احمد شہزاد کے لیے پورے گراؤنڈ پلان کیے جاتے تھے, ایسے یہ نہیں 2-2.5 سال بغیر پرفارمنس کے وہ کھیلتے رہے. اب انہیں یاد آ گیا جی کہ میں نے سب پر تنقید کرنی ہے کیونکہ وہ اسی گروپ کا حصہ خود جو پاورفل تھا, ان کو پتا ہے وہ جو بول رہا ہے وہ سچ ہے. کیونکہ دیکھیں وہ اپنے لیے یہ گراؤنڈ پلان ہوتا ہے نا, تو اب وہ دوسروں کے لیے گراؤنڈ پلان کر رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ کون کیا کرتا ہے. کیا ہے وہ سچ ہی رہا ہے کیونکہ اس میں خود یہ اسی قسم کا وہ حصہ بنا رہا ہے اسی چیز کا. صحیح. اچھا کچھ ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے بھی ارسلان بھائی میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے پلیئرز کا. ایون جو ہمارے ہیڈ کوچ ہیں قومی ٹیم کے گیری کرسٹن, انہوں نے بھی اس چیز کا جو ہے وہ برملا انکشاف کیا ہے کہ کھلاڑی آپس میں بات چیت نہیں کرتے. کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جن کا ایٹیٹیوڈ کا ایشو ہے, مسائل ہیں, گراؤنڈ میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بنتی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں مطلب ہم ایک اچھا, ہماری بیٹنگ اچھی ہے, بالکل ہماری بالنگ بھی بہت اچھی ہے, ہماری فیلڈنگ بھی بہت اچھی ہے, لیکن کیا ہم ایک اچھی ٹیم نہیں بن سکے؟ یہ بات درست ہے؟ دیکھیں گیری کرسٹن نا ابھی رپورٹ آنا باقی ہے, اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, باقی جب وہ آئے گی تو پھر آپ اس پہ مجھ سے دوبارہ بات کر لیجیے گا. گیری کرسٹن میں ان کو شاید نیا پتا چلا ہے, میں تو پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, ہم تو وہ سارے مل کے عمران بھائی آپ لوگ ہم سارے نہیں بتا رہے تھے بہت عرصے سے کہ ٹیم متحد نہیں ہے, وہ تو گیری کرسٹن نے آیا اس کے بعد میں پتا چلا کہ ٹیم متحد نہیں ہے, ہمیں تو پتا تھا. دوسرا انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی رپورٹ میں جو کہ منظر عام پر آئے گی کہ کیپٹن جو پلان یا میں جو پلان دے رہا تھا اور اس پلان پر ٹیم عمل نہیں کر رہی. اس نے یہ ضرور کہا کہ جو پلان کیپٹن دے رہا تھا, پھر اس نے کہا کہ کیپٹن اکیلا اگر پرفارم کر رہا ہے باقی اسی پچ پہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جو اس کا پوائنٹر جو سارے اٹھائے گئے وہ وہی اٹھائے گئے کہ ٹیم متحد نہیں تھی اور یہ تو وہ سب پہ نزلہ ڈال. لیکن اگر کیپٹن نے خود آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے پرفارمنسز ہو رہی تھی تو بابر اکیلا نہ کھڑا ہوتا تو آئرلینڈ کا میچ بھی آپ لوگ ہار جاتے. ایسے ہی ہے. اور وہاں پر بیٹنگ جس طرح سے آؤٹ ہو رہی تھی, خاص طور پہ انڈیا کے میچ میں جو ہم جیتا ہوا میچ ان کی جھولی میں ڈالا. آپ کو یاد بھی یہی ہوا تھا, رضوان اسی قسم کی بال پر آؤٹ ہو گئے تھے اور پھر سیم بال بمراہ نے کی تو پھر وہ آؤٹ ہو گئے. اور جہاں پر سیٹل ہونا تھا وہاں پر سیٹل نہیں ہوئے تو کوتاہیاں, غلطیاں, بغض, ایک دوسرے سے لڑائیاں اور یہ جو گروپنگ ہے اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ٹیم کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیت بھی نہیں دی, کوشش کر بھی لیں تب بھی نہیں دی. اور گیری کرسٹن نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے, بات ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, بات تو بالکل صحیح ہے, بات سچ ہے. بالکل. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے ابتدا میں اپنے کہا ارسلان بھائی کہ ہمیں کسی اچھی پرفارمنس کی امید نہیں تھی, اور میرے خیال سے جب یہ اسکواڈ جو ہے وہ اناؤنس ہوا تھا تب بھی بہت ساری جو ہیں وہ لوگوں کے ماتھے پہ جو ہے وہ شکنیں بھی پڑی تھی, سوالیہ نشان بھی اٹھے تھے, اس لیے کہ بہت سارے کھلاڑی ایسے جو ہے وہ ٹیم میں شامل کیے گئے تھے کہ جن کی پرفارمنس نہیں تھی, اور وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یاری دوستی 11 والا ایک ایشو چلتا رہا اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب سے اسکواڈ اناؤنس ہوا تھا اس وقت سے لوگوں کو یہ اتنی خاص امید نہیں تھی, اور شاید آپ بھی اسی بنیاد پر بات کر رہے ہیں ارسلان بھائی؟ سر یقیناً دیکھیں نا, آپ دوستی یادی ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, تو شہباز کو لے کر بہت بات ہوتی ہے, روٹی گین کو لے کر بہت بات ہوتی ہے, حسن علی کو کھلایا گیا,
اب یہ اگر بابر اعظم کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کہیں کہ بابر اعظم نے کھلایا سب کو تو پھر تو بورڈ کو فارغ ہو جانا چاہیے کہ اگر بابر اعظم اتنا پاورفل ہے کہ بورڈ اس کے نیچے ہے تو پھر تو سب کو فارغ ہو جانا چاہیے, کوئی فائدہ نہیں. ہاں آپ مجھے بتائیں کہ کیا شاداب جو ہے اس کو کھلانے میں بابر اعظم اکیلے کا ہاتھ ہوگا یا پھر ان کے سسر بھی آپ کو پتا کتنے پاورفل؟ بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو پھر یا سسر دامادوں کی ٹیم ہے یہ یا دوستوں کی ٹیم ہے؟ دوستوں کی ٹیم ہے. یہ بات ہے. اور کچھ ایک گروپ بہار ریاض صاحب نے ایک نئی پوسٹ بنوا کے جو سینئر مینیجر بن کے چلے گئے ٹیم کے ساتھ, اور پیپ ٹاکس میں بھی ساتھ کھڑے دکھائی دی آپ کو. ایک ان کا گروپ تھا جس میں ان کو شوق چڑھ گیا تھا کہ مجھے بھی خبریں دی جائیں. عامر اماد کو انہوں نے بلایا, ان کو ٹیم میں ڈالا تاکہ مخالف کیپٹن مخالف لوگ ٹیم میں ڈال کے پریشر بنایا جائے. اس طرح تھوڑی ہوتی ہے کرکٹ. بورڈ کے معاملات بھی خراب ہیں, اور آپ دیکھیے گا ابھی آنے والے دنوں میں سلیکشن کمیٹی میں بھی چینجز ہو جائیں گے اور 7 سے 8 پلیئر ہوں گے جن کو فارغ کر دیں گے. وہ تو ویسے بھی نظر ہی آ رہا تھا کہ وہ فارغ ہوں گے. پھر یہ بابر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ ڈومیسٹک کھیلیں اور ڈومیسٹک سے لڑکے ڈھونڈ کے لائیں. اس کا سیدھا مطلب یہی لگ رہا ہے کہ بابر اعظم بطور کپتان ابھی اسٹے کریں گے وائٹ بال کے, اور ظاہر ریڈ بال کا کیپٹن آلریڈی شان مسعود تھا, تو اس میں اتنے ابہام یا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ بابر کیپٹن کیوں نہیں, تو وہ تو پہلے سے نہیں تھا. صحیح. اچھا ایک چیز آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں شاہ فیصل؟ ارسلان صاحب ذرا یہ بھی بتائیں کہ بابر اور رضوان کی سینٹرل کنٹریکٹ کی ایک کیٹیگری کی ختم ہونے کی باتیں بھی ہو رہی ہے, اس میں کیا حقیقت ہے اور آپ کی کیا رائے, کیا ختم ہونے چاہیے ان دونوں کی ایک کیٹیگری؟ دیکھیں یہ کچھ چیزیں نا میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں عمران بھائی اور آپ لوگ نا یہ نوٹس کریں, کچھ خواہشات کی خبریں ہیں, کچھ خبریں خواہشوں پر اڑائی جا رہی ہیں. صحیح. امکانات ہے, یوں ہے, یہ ہے, بابر ہٹ جائے گا, یہ بھی خواہشوں کی خبریں ہیں. ابھی ٹائم لگے گا. اور اگر ایک کیٹیگری ہے تو وہ آلریڈی سینٹرل کانٹریکٹ جس نے پڑھا ہوگا اس کو پتا ہے کہ کانٹریکٹ کیٹیگری کے اندر یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جب پرفارمنسز ہوں گی اس پرفارمنسز کی بنیاد پر کیٹیگریز اوپر نیچے ہوں گی. تو یہ تو واضح لکھا گیا ہے, تو اس میں اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر رضوان کی پرفارمنس نہیں ہوگی تو کیٹیگری نیچے ہو جائے گی, بابر کی نہیں ہوگی تو کیٹیگری نیچے ہو جائے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاہین, بابر یا رضوان کچھ لوز کرنے جا رہے ہیں کیٹیگریز, تو مجھے نہیں لگتا. اچھا یہ ابھی بہت ارلی بات ہو. ٹھیک ہے. ارسلان بھائی ایک چیز مجھے بتائیں کہ اب بات یہ ہو رہی ہے جیسے کہ پی سی بی کے جو چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم ورلڈ کپ کے بعد ایک بڑی سرجری کی ہمیں ضرورت ہے. ہم سوچ رہے تھے شاید چھوٹے موٹے کٹ سے جو ہے وہ کام چل جائے گا, تو اب اندازہ ہوا کہ ہمیں ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے. تو بڑی سرجری میں ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کون کون سے کھلاڑی ہیں کہ جو اس سرجری کی زد میں آئیں گے. دوسرا یہ کہ شاہد افریدی صاحب نے بھی یہ بات کی اور ہم بھی اس پروگرام کے توسط سے کچھ دن پہلے اس کے اوپر ڈسکشن کر چکے ہیں کہ آپ اس وقت جو ہے وہ اپنے کھلاڑی ریپلیس کریں گے جب آپ کے پاس بینچ پر کچھ 2 4 6 10 لوگ بیٹھے ہوں گے. تو بینچ اسٹرینتھ تو ہمارے پاس ہے نہیں, یہ بات شاہد صاحب نے بھی کی ہے, شاہد افریدی صاحب نے بھی کی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بینچ اسٹرینتھ ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم کیسے ریپلیس کریں گے؟ یعنی رضوان کو کون ریپلیس کرے گا, بابر اعظم کو, ایون شاہین افریدی کا ہمارے پاس کیا ریپلیسمنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ بڑی اچھی بات کر دی, خود ہی آپ نے میرا خیال ہے اپنی بات کا صحیح اور بہترین جواب بھی دے دیا. دیکھیں ایک تو ڈومیسٹک سرکٹ کو عزت نہیں دے رہے پچھلے کافی عرصے سے. آپ اٹھا کر پی ایس ایل کی بنیاد پر آپ ٹیسٹ بھی کھلائے چلے جا رہے ہیں. دھانی کو پی ایس ایل سے اٹھایا, آپ نے ٹیسٹ کھلانے کی کوشش کر دی, ٹیسٹ اسکواڈ میں ڈال دیا, اور جو پراپر پلیئر تھا ڈومیسٹک کا جس نے محنت کی ڈومیسٹک پہ, کامران غلام, فریرا, اسد شفیق, ان سارے لوگوں کو آپ نے اگنور کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ لوگ کیوں آپ کی بات سنیں گے, کیوں کہیں گے کہ ڈومیسٹک کرکٹ, آپ کو پتا ہے ابھی لاسٹ ٹائم جب ڈومیسٹک کرکٹ کا فائنل ہو رہا تھا, ابھی لاسٹ سیزن کی میں بات کر رہا ہوں, تو کامران غلام کھیلنے نہیں جا رہے تھے. انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا, انہوں نے کہا بھائی جب آپ نے ڈومیسٹک کے پلیئرز کو عزت ہی نہیں دینی پھر آپ کیوں جاؤں میں. اس کو منایا گیا کامران غلام کو, آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل ایسا ہی ہے, فون کیا گیا اور کامران غلام کو کہا گیا ہے جا کے کھلو, اور وہ ٹھیک کر رہا تھا, میں بھی اس کے حق میں ہوں. جب آپ نے عزت ہی نہیں دینی ہے ڈومیسٹک کو, مجھے بتائیں کیوں نہیں بینچ اسٹرینتھ ہمارے پاس؟ کیونکہ آپ نے بینچ اسٹرینتھ کے لیے لڑکوں کو کبھی کیمپ میں بلایا ہی نہیں ہے. لائے نہیں ہے. فرحان آپ کی بینچ اسٹرینتھ ہے, عبداللہ شفیق آپ کی بینچ اسٹرینتھ ہے, آپ حریرا کو بلائیں آپ کی بینچ اسٹرینتھ ہے. آپ اس کے بعد اور بہت سارے پلیئر ہیں جن کا بہت سارا نام ہے, حسیب اللہ ہے, حسیب اللہ کو بلائیں.
آپ روہیل نذیر کو بلائیں, آپ بالرز میں میر حمزہ کو بلائیں, خرم شہزاد کو بلائیں, ارشد اقبال کی انجری کو ٹھیک کریں, اس کو بلائیں, حسنین کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ سوالات تو بہت ہیں سعد نے ابھی مطلب زمبابوے کے خلاف ڈبل 100 کیا, مطلب بہت سارے اچھے ہمارے پاس پلیئرز ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کی بات کو سعود شکیل بہت ہاں سعود شکیل کمال. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے صحیح کہ آپ کے پاس بینچ اسٹرینتھ نہیں. اور دوسرا یہ کہ اصل میں نا نام سامنے لانا مسئلہ ہے. مجھے آپ کو پتا ہے, ہم لوگ خود کور کرتے ہیں تو ہم دیکھ لیں گے, بہت ساروں کو نہیں پتا ہے کہ بینچ اسٹرینتھ میں کیا ہے. مجھے پتا ہے مجھ سے تو آپ جتنے چاہیں نام لے لیں, میں آپ کو بتانا شروع کر دوں گا, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس میں ایک ایشو یہ بھی ہے نا سر ارسلان بھائی کہ ہم کبھی نام لیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی یہ شاید ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, آگے لانا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر یا ان کا ڈیٹا ہم دیکھ کر, ان کی پرفارمنس دیکھ کر ہم ان کا نام لیتے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بینچ اسٹرینتھ پر موجود ہیں لیکن ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. ایک مجھے یہ بھی چیز بتائیے گا ارسلان بھائی کہ اب آنے والے دنوں میں یعنی اگست سے لے کر ٹل جنوری 2025 تک ہماری جو قومی ٹیم ہے اس کا بڑا مصروف سکیجول ہے. کوئی 29 انٹرنیشنل میچز ہیں جس میں 7 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے, 13 جو ہے وہ ODI کھیلے جائیں گے, اور اسی طرح سے 9 T20 میچز ہیں. کچھ ٹیمیں پاکستان آئیں گی, کچھ ٹیمیں اور پاکستان کچھ ممالک کا دورہ کرے گا. تو یہ ہمیں کتنا اس کا فائدہ ہوگا, اور پھر خاص طور پر اس سے ہماری چیمپئنز ٹرافی جو ہم اگلے سال میزبانی کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں کتنی اس میں مدد ملے گی؟ بالکل ٹھیک بات ہے, بہت مصروف سیزن ہے, اور میرا خیال ہے یہ اللہ کی طرف سے, اللہ نے آپ کو اتنا مضبوط سیزن دے دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ورلڈ کپ ہارے اور آپ رینکنگ بیس پر کوالیفائر نہیں کھیلیں گے, ورنہ کوالیفائر کھیلنا پڑتے. تو بچت ہو گئی ہماری اللہ کی طرف سے, ورنہ ہمیں کوالیفائر کھیلنا پڑتے. نیوزی لینڈ ہم اور آئرلینڈ ابھی تک رینکنگ بیس پر کوالیفائر کی جد میں نہیں. اگر یہ میچز بھی ہم ہار جاتے ہیں, جن میچز کا آپ ذکر کر رہے ہیں 9 میں سے ہم اگر 5 میچ ہار جاتے ہیں, فرض کریں 5 نہیں بلکہ 4 ٹیکنیکلی, تو ہمیں پھر کوالیفائر کی طرف جانا پڑے گا, ہم وہاں بھی پھنس جائیں. تو ابھی تو اللہ کا شکر کریں گے اتنے میچز ہیں. دوسرا چیمپئنز ٹرافی امپورٹنٹ, سب سے امپورٹنٹ ICC کا ایونٹ جو پاکستان میں کئی سالوں کے بعد, آپ سمجھے کہ 15-20 سال بعد آپ کو ایونٹ لے رہے ہیں, بڑا ایونٹ مل رہا ہے ICC کا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ذرا تیاری کا موقع مل جائے گا ہمیں, اور اچھا ہو جائے گا. اور ایک چیز, اب کیپٹن جو بھی ہوگا اس کو امپاور کریں, نئے لڑکوں کو انڈکشن کریں اور سال دیں انہیں مختلف ٹیموں کے ساتھ. ایک ٹیم تیار کریں جس میں یہ افتخار چاچا جیسے پلیئروں سے جان چھوٹے, اعظم جیسے انفٹ پلیئروں سے جان چھوٹے, حارث رؤوف جیسے اوور ریٹڈ بالرز میں ہماری جان چھوٹے, پھر تو آپ کر لیں گے. اور شاداب کا متبادل لے آئے, آپ کہتے ہیں کہ شاداب خان کا متبادل نہیں ہے, فیلڈ اچھی کرتا ہے, بیٹنگ اچھی کرتا ہے, لیکن ہمیں اس کی بالنگ چاہیے, بالنگ اس سے ہوتی نہیں. 3 میچز آپ دیکھ لیں چھپانا پڑا ہے اس کو, اس کی بالنگ ہی نہیں کروائی. اب بیٹنگ کے موقع آیا تو بیٹنگ ان سے نہیں ہوئی, فیلڈنگ ہم نے خالی کروانی ہے تو پھر تو آپ اسے جونٹی روٹ سمجھ کے کرواتے رہے. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ ارسلان بھائی, جزاک اللہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ کی قیمتی رائے کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو ڈسٹرب کرتے رہیں گے, تنگ کرتے رہیں گے. آپ سے ہم بار بار جو ہے اس ورلڈ کپ کے حوالے سے اور اس کے بعد بھی آپ سے جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ارسلان کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ڈیر زبردست غی تجزیہ دا اس طرح زمونگ ملاقات شو اکثر پنڈے کی گئے PSL میچز چکی زمونگ ایکریڈیشن اکثر چونکہ پنڈے منگتا نزدیر ہے نو PSL میچز حوالے سے PCB منگتا ایکریڈیشن رکھی نو آغا پنڈے رکھی نو اکثر منگ التزو نو ارسلان بھائی سر اکثر التک زمونگ ملاقات کی گئی. ڈیر زبردست سیزن سپورٹس جرنلسٹ تھے اور اینکر پرسن ہم دے اخبار پروگرام ہم کنڈکٹ کی نو ڈیر جوہر نظر ساتھی مختلف گیمز مانے اسپیشلی کرکٹ حوالے سر ڈیر کھلی خبریں ہو کہ گوری آگے دا زبردست یو خبروں کو شاہ فیصل چے کم ٹائم سکواڈ اناؤنس ہو آگا ٹائم نہ زمونگ دا سے خاص امید نہ ہو چے دا ٹیم وقت بھی خلق کو تنقید کو بالکل کہو اور زمونگ ما چے کم ٹائم دا ٹیموں کا تو نو زمام دا مطلب خیال و چہرہ دار دے کے صدا سے پلیئرز صدی مطلب تاسو گورے چے 11 اننگز اغیر 10 اننگز اعظم خان چے دے اغیر نمک کی کرو اور زمان پہ خیال 8.2 یا 8.3 اغیر ایوریج ہو مطلب T20 کے
8 ایوریج سشتدینا نو هغه 11 میچز کې مغه ایوریج پاتې شولې چې هغه بیا 0 باندې آوټ شو. نو ډیر پلیئرز داسې و چې هغه چې سکواډ کې شامل شوي نو زما دا خیال و چې دا یې زیاتې کړی دی او دا ټیم چې دی زموږ دومره مضبوط نه دی او کېدی شي پروببلی مونږ پہلے راؤنڈ کې بهر شو. نو ماغه پریډکشن صحیح شو ماکه شو. عمران صاحب په دې حواله سره خبرې جاری وي خدا وخت خوښ شوی دی وړې شان دمه عقل وړې شان دمه. په پروګرام کې هر کله د پروګرام په دې حصہ کې به موږ خبره کوو ایشین روډ سایکلینګ سکریچ ریس حواله سره پای کې د پاکستان علي الیاس ګولډ میډل حاصل کړي. خو د هغې نه وړاندې موږ به خبره کوو پاکستان تایلینډ کې روان شوټینګ چیمپینشپ کې د پاکستان کشمال طلت د سرو زرو تمغه ګټلې ده او ګلفام جوزف د سلور میډل ګټلې ده. جی عمران صاحب د حواله سره بتاؤ. جی شاہ فیصل ډیر زبردست اچیومنٹ دی او تھائیلینڈ شوټینګ چیمپینشپ بینکاک کې روان دی کې ګولډ میډل ګټلې دی 25 میټر پسټل کې کشمال طلت او د دې سکور 575 او دا ایشین گیمز برون میډلسټ دی کشمالا او د چې د جکارتا ایشین شوټینګ چیمپینشپ کې سلور میډل ګټلې نو د سلور میډل په بنیاد باندې د پیرس اولمپکس لپاره هم کوالیفای کړی دی. د نه علاوه چې کوم زموږ دویم د کې شوټر هغه ګلفام جوزف دی هغه چې د 10 میټر ایر پسټل کې سلور میډل غوښتي دی او نو د ګلفام کشمالا او د سره غلام مصطفی بشیر درې وانه چې د پاکستان طرف نه به پیرس اولمپک کې به شرکت کې نمائندگی به کوو. اوس به موږ خبره کوو جی دا ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئنشپ حوالے سره اور میں انتہائی مشکور ہوں ایشین اس پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے جو صدر ہیں جناب سید اظہر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں سیکریٹری جنرل پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نثار احمد صاحب. آپ دونوں کو بہت بہت خوش آمدید بھی جناب اور بہت بہت مبارکباد بھی آپ کو اس لیے کہ بڑی زبردست پرفارمنس رہی اس دفعہ علی الیاس کی اور گزشتہ روز جب وہ واپس آئے تو بڑا زبردست استقبال بھی ہوا ہے. شاہ صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ میرے 45 سال ہو گئے ہیں سائیکلنگ میں اور ہم سائیکلنگ کو بہتر کرنے کے لیے دن اور رات کام کرتے ہیں. جی علی الیاس ہمارے پاس ایک گولڈن چانس تھا جو اس کو ہم نے لے کے گئے تھے اس سے پہلے ورلڈ چیمپئنشپ میں ایشین چیمپئنشپ میں. تو ہم بہت ساری کیٹیگریز میں بچوں کو لے کے جاتے رہے ہیں جونیئرز میں بھی لے کے گئے ہیں تاکہ یہ لوگ اویئرنیس حاصل کریں انٹرنیشنل لیول کی اور وہاں سے سیکھ کے آئیں اور پاکستان میں اس طرح کی ٹریننگ کریں. علی الیاس نے جتنی بھی کوشش کی ہے اپنے بلبوتے بھی کی ہے اور اس نے اپنی ٹریننگ کی ہے. اس نے فارن کوچ ہائر کیے تھے اور یہ پہلے پاکستان سائیکلنگ اکیڈمی سے کھیلتے تھے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے کمرشل کلب جو ہے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے ساتھ افیلیٹڈ تھا اور اس میں یہ جاتے تھے اور جتنے بھی اخراجات تھے ان کے وہ ان کے کلب یا یہ خود بیئر کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایس ایس جی سی میں آگے ایس ایس جی سی میں آنے کے بعد ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک نیشنل روڈ چیمپئنشپ کراچی میں کروائی تھی تو اس میں ہم نے کچھ کیٹیگریز جو ہے نا وہ ایڈ بھی کی ہے اور کچھ ایج ریسٹرکشنز بھی لگائی تھی. ٹھیک ہے. جس کے اوپر بہت سی باتیں ہم نے سننے کو آئی لیکن ہم بچوں کو آگے لے کے جانے تھے. اس میں علی الیاس بھی سفر ہوا اور اس کے ساتھ 2-4 اور بچے بھی تھے جو ایج لمٹ سے آگے چلے گئے. تو ان کو ماسٹر میں ہم نے کھلایا. تو ماسٹر میں انہوں نے گولڈ لیا ان کی ساری ٹیم نے لیا. تو ابھی جب سلیکشن ہوئی تو پھر ہم نے دوبارہ وہی کیا تو اس کو ماسٹر میں ڈال کے ہم لے کے گئے اور اس سے ہم نے کہا تھا کہ یا ماسٹر میں آپ جائیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ جو ہے نا پہلی 3 پوزیشنوں میں ہوں گے. تو اس نے ثابت کیا کہ میں پہلی پوزیشن میں رہوں گا. اور وہ انڈیویجول ٹائم ٹرائل تو یہ کہ ہر ایک کا انفرادی ہوتا ہے. انفرادی تھا. اور ایک جو سائیکل ہے جو انڈیویجول ٹائم ٹرائل کے لیے ہوتی ہے وہ روڈ ریس سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہے 20-25 لاکھ روپے کی ایک سائیکل. ہاں ایروڈائنمک ڈیزائن ہوتی ہے ہر چیز اس کی. اس کا سوٹ اس کے شوز اس کی باٹلز اس کی کیا نام ہے ہینڈل
بار سب اس میں سارا equipment جتنا بھی ہے بالکل ہوتا ہے, تو وہ یہ افورڈ کرتا تھا اور اس نے لی. ٹھیک ہے. تو پہلے جب آیا تو ہم نے اس سے ٹارگٹ دیا کہ جی اس میں تو 30-40 لڑکے ہیں اور تم نمبر 1 آ گئے ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری جو ریس ہے اس میں ہر ٹیم سے 2-4 لڑکے شرکت کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ ایسے کریں کہ یہ یا تو آپ کو وہ فالو کریں گے یا آپ کوئی بیسٹ سا گروپ دیکھیں اس کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اس میں چلتے رہے اور جب لاسٹ پہ آئے تو پوچھا میں نے کہ کیا پوزیشن ہے, کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ میں کس پوزیشن ہوں, کیونکہ میرے ساتھ 3-4 لڑکے اور بھی آئے ہیں اور نہیں پتا لگتا کہ کیا پوزیشن ہے. تو پھر وہ وہاں پہ جو ہمارے کامسرز بیٹھے ہوتے ہیں ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے ابھی فائنل نہیں کیا, کیونکہ ہر سائیکل کے ساتھ ایک رسپونڈر لگا ہوتا ہے جو رسپونڈ کرتا ہے اس پوائنٹ کو جہاں پہ فنش ہوتی ہے فنش لائن پہ, تو آٹومیٹکلی جو ہے نا کمپیوٹر کے اوپر آ جاتا ہے, ٹائمنگ بھی آ جاتی ہے اور اس کا نام وہ جو انٹری کی ہوئی ہے وہ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ایونٹ سے پہلے میں نے ایک دوسرے کامشر سے پوچھا تو اس نے کہا ہے کہ وہ ایک گروپ آ رہا ہے اس میں لیڈ کر رہا ہے علی الیاس. اچھا, زبردست. تو اس نے جب مجھے کہا تو مجھے سکون ہوا کہ اگر لیڈ کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ فٹ ہے ابھی اور انشاءاللہ یہ گولڈ ہمارا ہے. تو دوسرے دن دوبارہ گولڈ آ گیا اس میں ماشاءاللہ. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایشیا سے 2 گولڈ آئے ہیں. بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں ہماری فیڈریشن پہ اس پہ, لیکن ان کو نہیں پتہ کہ فیڈریشن کس حالات کے تحت چل رہی ہوتی ہے. ہمیں وہ فائنینشلی ہیلپ آؤٹ نہیں ہوتی. میں فیڈریشن کے حوالے سے اور جو اس کے حالات ہیں اس پہ بھی ضرور پوچھوں گا. نثار صاحب تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے گا وہاں پر کتنا اچھا لگتا ہے, اتنے بہت سارے ممالک, بہت سارے پلیئرز, اس میں پھر جب پوڈیم کے اوپر آپ کا کھلاڑی, آپ کا شاگرد, آپ کا ایک ایسا بچہ کہ جس کے اوپر آپ نے بڑی محنت کی ہو, بڑی بھاگ دوڑ کی ہو, اس کے لیے آپ نے بڑی ایفرٹس کی ہوں اور وہ فرسٹ پوزیشن پر جب کھڑا ہوتا ہے تو خود کوچز کا اور پھر آپ کے جو فیڈریشن کے لوگ ہیں خود آپ کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک ایسا وہ ہے کہ ہر پاکستانی کے دل میں ایک ارمان ہوتا ہے کہ 48 ملکوں میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا جائے اور الماتے کے اس ویلی میں ہمارا پاکستان کا جو ترانہ بجا تو شاہ صاحب اور میں خاص کر ہم لوگ یعنی آنسو ہمارے جو ہے اس وقت چل رہے تھے. تو وہ جو فیلنگز ہیں وہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے, الفاظ میں بیان کرنا نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہم نے یہ گولڈ ایشیا میں اٹھایا ہے اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے بہت محنت کر کے اور وہ ہم اس پوزیشن پہ ابھی پہنچے ہیں کہ ہم ابھی میڈل کے پوڈیم پہ چلے گئے ہیں کہ ابھی میڈل ونرز میں ہم الحمدللہ شامل ہیں. اور اس وقت 48 ملکوں میں پاکستان جو ہے وہ 10 نمبر چل رہا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر 10 میں ہماری ٹیم جو ہے پاکستان کی اس وقت فال کر رہی ہے. تو یہ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کا بھی اس میں کافی ہاتھ ہے. علی الیاس کا تو ہے کیونکہ علی الیاس نے بہت محنت کی ہے اور 2018 سے لے کے وہ ابھی تک وہ پاکستان کا چیمپئن آتا رہا ہے. صرف اس سال وہ اپنی کیٹیگری سے ہٹ کے وہ ماسٹرز کھیلا ہے. تو ہم نے اس کو ماسٹرز کے لیے تیار کیا ہے کہ آپ نے ماسٹرز جا کے وہاں کھیلنا ہے, انڈیویجول بھی اور روڈ بھی. اور الحمدللہ اس نے جو کہا میں وہاں پہ ایز اے مینیجر جب میں وہاں پہ گیا تو اس کو بہت تسلی تھی اور اس نے مجھے شیور کہا تھا کہ میں انڈیویجول ٹائم ٹرائل جیت جاؤں گا. اور جب اسکریچ کے لیے اس کا اعلان کیا گیا تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں یہ اسکریچ میں بھی گولڈ مل گیا. تو کافی ٹف مقابلہ تھا کیونکہ قزاقستان اس طرح کا ملک ہے ہمارے پوری ایشیا میں کہ وہ ورلڈ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. استانہ کی جو ٹیم ہے ابھی وہ تیاری کر رہی ہے ٹور ڈی فرانس کے لیے اور وہ دنیا کے بیسٹ جو سائیکلسٹ ہیں وہ وہاں پہ ہیں اور ان کی سائیکلنگ جو ہے اونا بچھون بس وہ ہر وقت سائیکلنگ ہی کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے قزاقستان میں جا کر اور قزاقستان سے یہ 2 گولڈ لیے ہیں. اچھا مجھے ایک نثار بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ نیشنل انٹرنیشنل میں تو ہم ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے. چونکہ آپ دونوں کا تعلق کے پی سے ہے, کے پی کی کیا پوزیشن ہے اگر ہم نیشنل کی بات کریں, پاکستان کی سطح پر بات کریں, کے پی کس لیول پر کھڑا ہے؟ دیکھیں ملک کی حالات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں. پچھلے 2 سال سے ہم لوگوں کو بھی خیبر پختونخوا سائیکلنگ ایسوسیشن کو کوئی فنڈ ڈیسیجن نہیں کیے گئے, کسی ایسوسیشن کے ہمیں بھی نہیں کیے گئے, کسی کو بھی نہیں کیے گئے. اس کی وجہ سے لیکن ہم لوگوں کو جو پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے اس پہ ہم نے ہر حالت میں جو بھی ہے فنڈز ہیں نہیں ہیں ہم نے وہ اپنے ایونٹس ہر حالت میں کروانے ہوتے ہیں اور وہ ہم لوگ کروا رہے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہمیں پیسہ دے یا نہ دے. الحمدللہ اس وقت کے پی کے بہت سارے سائیکلسٹ جو ہیں وہ ایس ایس جی سی میں, پاکستان میں,
क्रैंक एडिट में काफ़ी जगहों पे वो खेल रहे हैं इस वक्त। सही। और ये मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो टॉप 10 के खिलाड़ी हैं और उसमें 2-3 खिलाड़ी हर वक्त हमारे KP के होते हैं। ठीक, माशाल्लाह। शाह साहब ज़रा ये बताइए कि सूबाई हुकूमत और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए सूबे में इनकी बेहतरी के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए आपकी नज़र? मैं फजल से और अल्लाह के करम से मैं साउथ एशिया का भी प्रेसिडेंट हूँ और पाकिस्तान का भी प्रेसिडेंट हूँ। मुझे साइकिलिंग में 45 साल हो गए माशाल्लाह। हमारी स्पोर्ट्स जो है गवर्नमेंट के सामने जो है ना, उनकी प्रोफाइल जो है 6 और 7 और 8 नंबर पे आती है। तो आप उसकी प्रायोरिटी अगर 7-8 पे फिट करते हैं तो वो आप वहाँ पे नहीं चल सकते। और जब ये अभी अमेंडमेंट हुई थी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत ज़्यादातर इख्तियारात सूबों को दे दिए गए हैं और चाहिए कि सूबे अपने, लेकिन सूबे में वो गेमें कराई जाती हैं जिससे फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ मिले ठेले वाली बात होती है और 4 दिन की वो एक कराते हैं, जश्न सा कराते हैं और ना उसमें कोई रूल्स फॉलो होते हैं, ना उसमें कोई स्ट्रिक्टनेस होती है। आम लोग आके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हाँ, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, तो उसमें से टैलेंट हंट निकालना चाहिए था, वो टैलेंट हंट निकाल नहीं सकते। टैलेंट हंट निकले तो वो जाएगा कहाँ पे? उनकी ट्रेनिंग कोचिंग वो करना चाहिए था। तो दोनों कौमी और सूबाई, ये दोनों जो है ना डिपार्टमेंट्स, ये स्पोर्ट्स की उस तरह खिदमत नहीं कर रही जिस तरह इंटरनेशनल हो रही है। ठीक है। हम कहते थे कि हमारा बड़ा अच्छा जो दौर था वो 1962 था, उसमें हमने ओलंपिक से, इधर से हॉकी का देख लें, आपके पास क्रिकेट भी आ गई है, बड़ी नज़दीक आ गई है उसके पास, क्योंकि वो चीज़ें जो स्ट्रिक्टली स्पोर्ट्स में हैं कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना और एक ही विसल पे खड़ा होना, एक ही विसल पे बैठना, तो वो विसल तो चलती नहीं है और बगैर विसल के काम चल रहा होता है, तो उससे कोई बेहतर नहीं आती। अगर आप साइकिलिंग को किसी और गेम को 4 लाख या 5 साल के देते हैं तो ये नाकाफ़ी है। वो तो एक छोटे से इवेंट पे मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा पैसे आप लग जाते हैं। हम नेशनल करवाते हैं तो 60-70 लाख रुपए हम नेशनल पे लगती है हमारे। अगर हम इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का जो है ना बजट होता है। तो ये बड़ी मुश्किल से हम लुक आफ्टर का, ये जो अभी तक जो गेमें चल रही हैं एसोसिएशन में या फेडरेशन में, ये लोग एक पैशन है, एक पागल है इनके पीछे, ठीक है, वो ही इसको चला रहे हैं। अगर रहे गवर्नमेंट पे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा शाह साहब, चूँकि हम इस पर बात कर रहे हैं कि फेडरेशन के ख़ास तौर पर मामलात को हम अगर बात करें तो हुकूमत की तरफ से तो सपोर्ट जो है वो ना होने के बराबर है। और ना सिर्फ ये कि आपकी साइकिलिंग एसोसिएशन, बल्कि मैं देखता हूँ कि जितनी भी एसोसिएशन हैं या फेडरेशन हैं स्पोर्ट्स की, वो बड़ी निगलेक्टेड है। ये मुझे बताएं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अभी प्रोग्राम से पहले मुझे निसार भाई बता रहे थे, उनकी मालूमात से हमने इस्तिफादा हासिल किया कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुख्तलिफ 10 खेलों की फेडरेशंस को फंडिंग करता है, सपोर्ट करता है। उनके जो प्लेयर्स हैं उनको इक्विपमेंट के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से, दीगर चीज़ों के हिसाब से उनको फंडिंग करते हैं। इवन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है, जो कि हमारे बाद जो है वो आज़ाद होने वाला मुल्क है, और वो भी तकरीबन 4 मुख्तलिफ खेलों की जो फेडरेशंस हैं उनको सपोर्ट करता है। हमारे पीसीबी की तरफ से हमने कभी इस तरह की कोई चीज़ देखी या सुनी है? आपके इल्म में है ऐसी कोई चीज़? ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और इंडिया की जो है वो सपोर्ट करती हैं। अभी ये साइकिलिंग के जो लड़के हैं उनके ट्रैक के, ये जब समर सीजन आता है तो ये यूरोप में होते हैं सारे। अच्छा। यूरोप में मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं और सब में वो शिरकत कर रहे होते हैं। एक तो उनकी रैंकिंग बढ़ती है उसके साथ, क्योंकि रैंकिंग इवेंट्स में भी हिस्सा लेते हैं। तो इंडिया का जो बजट है साइकिलिंग का, वो कम से कम 10 करोड़ रुपया फेडरेशन का है। अच्छा। इसके अलावा जितने इंटरनेशनल टूर जाएंगे और उनके जितने भी अखराजात हैं वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। ठीक है। वो साल के कैलेंडर उनको दिए। दूसरी उसके साथ 200 बच्चों की एकेडमी चल रही है। अच्छा। जो पूरे इंडिया से बच्चों को कलेक्ट करते हैं, लेके आते हैं और वहाँ ट्रेनिंग देंगे। अगर बच्चा फिट है और चल रहा है तो उसको वहीं पे रहने देते हैं, और जो नहीं है वापस करके उसकी जगह दूसरे बच्चों को ले आते हैं। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। अकेडमियाँ हैं, क्लब्स हैं, गली गली हैं, लेकिन उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें रखना चाहिए। कुछ अकेडमी ऐसी हैं जो अपने कोच जो है अपने रिज़्क के लिए वो अकेडमियाँ चलाते हैं, और सिर्फ इतना होता है कि उनका जो घर का खर्चा है उस अकेडमी के थ्रू चलता है। गवर्नमेंट इसमें नहीं करती। हमारी जो कह रहा हूँ ना स्पोर्ट्स, ये ऑक्सीजन 10 में पड़ी हुई है। अच्छा। और हम ऑक्सीजन 10 में सिर्फ ऑक्सीजन ही उनको दे रहे हैं। उनकी सर्जरी होनी है,
اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے, ان کے معائنے ہونے ہیں, تو یہ چیزیں چلتی ہیں. بعض اسپورٹس پالیسی کی بھی بات چھوٹی سی کر لیتا ہوں کہ اسپورٹس پالیسی یہ ہے کہ 2 ٹرن اوور رکھیں, ٹھیک ہے, لیکن ہوتے ہوتے ہماری ایک بہت بڑی جو ہے پاکستان اولمپک, اس نے ایج فکس کر دی ہے کہ جی 75 سال. اچھا, اگر 2 ٹرن اوور ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا. بہت سارے لوگ نہیں آتے, نہیں آگے چلتی کہ کشتی, وہی پرانی کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نئے سوار کرتے ہیں. لیکن سر اس حوالے سے باتیں جاری رہیں گی, لیکن ابھی وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. گرانو کتن کو وقت دمی نپاس واپس راز. پروگرام کی اوزل بیا ہرکلے گرانو کتن کو ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ کی علی الیاس دویم گولڈ میڈل حاصل کرے دے او پدای حوالے سرا زمنگا دا پروگرام دی بیا رہا کہ خبر یتری روانی دی ہمنگ سرا پدی اسٹوڈیو کے ډیر درانو خواگا ملمان ہم موجود دی. نثار احمد صاحب, ہمارا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ علی الیاس نے گولڈ میڈل حاصل کی, یہ اس کی سیکنڈ گولڈ میڈل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے؟ دیکھیں, میں نے پہلے ہی بتایا کہ پہلی بار ہم نے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے اس پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ 2 گولڈ ایشیا میں جیتے, ایشین چیمپئن شپ میں. تو اور ایکچولی ہم نے کیوں جیتے, کیوں ہمارے جتنے بھی ایونٹس ابھی ہو رہے ہیں سب روڈ پہ ہو رہے ہیں. ہماری ٹیکنیکلٹیز روڈ پہ کیوں زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس ویلوڈرم نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ویلوڈرم ہو, جس طرح انڈیا کے پاس ویلوڈرم ہے, اس وقت انڈیا ورلڈ کے ساتھ ٹچ کر گیا ہے اور وہ اس وقت جونیئر چیمپئنس پہ چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں کہ انہوں نے 2010 میں جو ان کی کامن ویلتھ گیمز ہوئی تھی اس پہ انہوں نے ایک ایسا ویلوڈرم بنایا جو دنیا میں دوسرے نمبر پہ تھا. اچھا, اندرا گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں جو ان کا بھی اس وقت جو ویلوڈرم ہے وہ ورلڈ سائیکلنگ سینٹر بھی ہے. تو اس کی وجہ سے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد پہ وہ سائیکلسٹ اپنے تیار کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹریک میں بہت آگے ہیں. لیکن الحمدللہ اس وقت ہم انڈیا کو 17ویں نمبر پہ ہیں اور پاکستان جو ہے وہ انڈر 10 میں آ رہا ہے جی رینکنگز ایشیا میں. تو وہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہمارے پاس روڈز اچھے ہیں, ہم لوگ روڈ پہ زیادہ تر ٹریننگ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے پاس ویلوڈرم آ جائے تو ہم انشاءاللہ انڈیا کے ساتھ اس کا کمپیٹ کریں گے. اور یہ ہم سب کے لیے, صرف پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے لیے نہیں, ہر پاکستانی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ 2 گولڈ علی الیاس نے جیتے ہیں, یہ اس نے سب کے لیے جیتے ہیں. اچھا, بالکل آپ کی بات درست ہے. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ویلو سے ہم بات کر رہے ہیں اور ویلوڈرم کے حوالے سے شاہ صاحب کافی ٹائم پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ کی کوئی بات چیت ہوئی تھی, پشاور میں آپ کو کوئی جگہ بھی مل رہی تھی, وہ پروسیس کہاں پہنچا, ڈیلے ہو گیا, رک گیا, کیا اس کی پیچھے وجوہات ہے, اور اگر ویلوڈرم کتنا ضروری ہے سائیکلنگ کی پروموشن کے لیے شاہ صاحب؟ کچھ 45 سال مجھے ہو گئے ہیں اور 45 سال میں ایک ہی یہ جو ہم گانا گا رہے ہیں کہ سائیکلنگ ویلوڈرم چاہیے. لاہور کا جو تھا 52 میں بنا ہوتا, ٹوٹا پوٹا ہوا ہے, 333.33 میٹر کا سیمیٹڈ ہے. جب بچے گرتے ہیں تو اس پہ زخمی ہو جاتے ہیں. آج کل انٹرنیشنلی جتنے ہیں ووڈن بنتے ہیں. پشاور میں جگہ مخصوص ہو چکی ہے, ریگی لرما میں ہو گئی ہے, اس پہ کنسلٹنٹ بھی آیا, ایون کی انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی وجہ سے کو بھی کال کیا گیا, ان سے بھی ہیلپ آؤٹ لی گئی. لیکن گورنمنٹ کی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ وہ کہتی ہیں اس پہ پیسے لگتے ہیں, لیکن ان کو اپنے فیوچر کا کوئی خیال نہیں. یہ ویلوڈرم ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ ویلوڈرم کے اندر ٹریننگ کر سکتی ہیں, پردہ بھی, با حفاظت بھی. اور روڈ کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے کنجیشن ہو گئی ہے, روڈ کے اوپر ٹریفک بہت زیادہ ہے, اور جب بچیاں جاتی ہیں تو ان کو بہت کیئر کے ساتھ ہم لے کے چلتے ہیں, بڑی مشکل سے ہم ان کی ایون کبھی ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ یہ 14 اگست پہ یا 23 مارچ کی مناسبت سے یا اس طرح کی بڑے دنوں کی مناسبت سے آپ جو سائیکلنگ جو مقابلے کراتے ہیں اس میں بھی بڑی مسائل ہوتے ہیں, آپ کو روڈ کے اوپر آپ کو ٹریفک کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے, تو یہ ویلوڈرم اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. شاہ صاحب 5 سے 6 جو ہے نا ڈپارٹمنٹ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, تو ہم ایک 20 کلومیٹر کی سائیکل ریس کرا سکتے ہیں, جس میں ٹریفک ہے, لوکل پولیس ہے, ایمبولینس ہے, اور سیکیورٹی والے لوگ آ جاتے ہیں, روڈ بلاک کرنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو ہم 20 کلومیٹر کی ریس کرواتے ہیں. ویلوڈرم اس کے لیے بہتر ہے تاکہ اس کے اندر چھوٹے بچے جو ہیں, ٹین ایجرز ہیں, 14-15 والے, ان کو لا کے وہاں کے ان پہ ٹریننگ کی جائے, وہ وہاں سے آگے بڑھیں گے.
تو وہ ایک دوسرا ویلوڈرم تھا جو کوئٹہ میں بنا ہے، کوئٹہ میں آدھا وہ بنا اور آدھا اس نے چھوڑ دیا، وہاں بھی پولیٹکس اور وہ چکر میں وہ بھی رہ گیا، آدھا ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ لاہور والا ہے جو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، یہ چاہیے تھا کہ یہ دوبارہ بن جانا چاہیے تھا، یہ نہیں بنا۔ اس کے ارد گرد جتنی بھی وینیوز ہیں اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا ویلوڈرم جو ہے وہ اس طرح سیدھا پڑا ہوا۔ شاہ صاحب 9 سال تو یہاں پر بھی ایک کھلاڑی کی حکومت رہی، اور خاص طور پر جو ہے ابھی 10ویں سال میں بھی کھلاڑی کے جو باقی کھلاڑی ہیں ان کی حکومت ہے، تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ ویلوڈرم بناتے، اس لیے کہ جیسے جتنی آپ بتا رہے ہیں کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور آپ کے خیال میں دوسرا سوال یہ مجھے بتائیے گا کہ اندازاً کتنی کوئی لاگت آتی ہے؟ کوئی بہت اربوں خربوں روپے کی چیز ہے یہ؟ آج کل کیا ہے جو پیسے کی ویلیو ہے تو اس میں تو کوئی 1 ارب روپے تک لگ سکتے ہیں، کیونکہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنی بھی فیسلٹیز ہے آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ دینی ہے، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے لیے جو کنسلٹنٹ ہے UCI کے ورلڈ کے، وہ آ کے بنواتے ہیں اور وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جس کے تحت وہ آپ کا جو ہے انٹرنیشنل ڈکلیئر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ اور یقیناً اتنی نامساعد حالات کے اور حکومتی عدم توجہی کے باوجود سائیکلنگ نے اتنی زبردست پرفارمنس دی ہے، اور 2 گولڈ میڈل منگ گٹھلی دی ایشین پسدہ باندھے نوڈار دیر زبردست خبر دا ہو، شکریہ دا کوما شاہ صاحب اور نثار صاحب چی دیر اغلی دی منگلے ٹیم ویسٹ سے بالکل ډیر مننه سره ستاسو د راتلو ګرانو کتونکو د پروګرام مختصر تر سیجات غواړو الله پامان